بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان خزانہ وہ نہیں جو زمین سے نکلے بلکہ وہ ہے جو دل میں ایمان سے جگمگائے۔ یہ کہانی کا آغاز ایک سرسبز پرسکون اور پر اسرار جنگل کے بیچ سے شروع ہوتا ہے، جہاں ہوا میں خوشبو بکھری ہے، پرندے نغمے گا رہے ہیں اور سبز پتوں کے پیچھے زندگی دھڑک رہی ہے۔ اسی جنگل کے درمیان ایک پرانا درخت کھڑا ہے جس کے سائے تلے دو وجود مل بیٹھے ہیں، ایک بوڑھا درویش چہرے پر نور، آنکھوں میں صدیاں سمیٹی ہوئی، اور دوسرا ایک نیک دل بادشاہ شاہ زمیر، جس کی سلطنت امن و عدل کا نمونہ کہلاتی ہے، مگر آج اس کے دل پر ایک بوجھ ہے۔ جنگل کی خاموش گفتگو۔ بادشاہ زمیر گھوڑے سے اتر کر بوڑھے درویش کے سامنے بیٹھتا ہے، ہلکی ہوا ان کے گرد پتوں کو ناچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بادشاہ زمیر: اے بابا، بادشاہ آہستہ لہجے میں کہتا ہے، میرے دل میں ایک راز ہے جو اگر ظاہر ہوا تو یا تو میری سلطنت بچ جائے گی یا ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی۔ درویش کی مسکراہٹ میں سکون ہے۔ راز وہ نہیں ہوتا جو زبان چھپا لے بیٹا زمیر، راز وہ ہوتا ہے جو دل کو جھکا دے۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ بادشاہ گہری سانس لیتا ہے۔ میرے آباء و اجداد نے ایک صندوق چھپایا تھا، کہا جاتا ہے کہ اس میں اقتدار کی امانت ہے، جو جس کے ہاتھ لگ جائے وہ صرف بادشاہ نہیں رہتا بلکہ قوم کا رہنما بن جاتا ہے، مگر کہا گیا ہے کہ اگر نیت میں کھوٹ ہو تو وہی امانت اذیت بن جاتی ہے۔ درویش کی آنکھوں میں چمک سی آتی ہے۔ بیٹا زمیر، تم جانتے ہو کہ امانت کبھی سونے چاندی کی نہیں ہوتی، وہ تو انسان کے اندر کی روشنی ہے جس سے زمین بھی جگمگاتی ہے۔ کیا تم اس امانت کے لائق ہو؟ بادشاہ نے سر جھکا لیا اور کہا، میں نے اپنی رعایا کے لیے انصاف کیا، مگر میرے وزیر، سردار اور درباری میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس صندوق کا راز کھول کر اپنے ملک کو بچا لوں۔ درویش خاموش رہتا ہے، پھر زمین پر لکڑی سے ایک دائرہ کھینچتا ہے۔ یہ دائرہ طاقت کا ہے زمیر، اگر تم نے نیت میں ذرا سا بھی لالچ رکھا تو تمہیں خزانہ تو مل جائے گا، مگر دل کی بادشاہت چھن جائے گی۔ درویش کی رہنمائی میں بادشاہ اور جنگل کے اندرونی حصے میں پہنچتا ہے۔ رات گہری ہو چکی ہے، چاندنی ٹوٹے ہوئے پتوں پر بکھری ہے۔ وہ دونوں ایک پرانے درخت کے نیچے رک جاتے ہیں جہاں زمین کچھ نرم محسوس ہوتی ہے۔ درویش آہستہ کہتا ہے، یہی ہے وہ جگہ جہاں تمہارے پردادا نے صندوق دفن کیا تھا، مگر یاد رکھنا یہ صندوق سونے کے خزانے سے زیادہ ضمیر کے امتحان کا خزانہ ہے۔ بادشاہ اپنے ہاتھوں سے مٹی کھودتا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک پرانا لکڑی کا صندوق نکل آتا ہے جس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی ہیں۔ درویش سر جھکا کر دعا پڑھتا ہے۔ منظر خزانے کا امتحان۔ بادشاہ جب صندوق کھولتا ہے تو اس میں سونا، چاندی، ہیرے یا جواہرات نہیں بلکہ ایک پرانی کتاب، ایک مٹی کی مہر اور ایک خط رکھا ہے۔ خط پر لکھا ہے، اے آنے والے بادشاہ، اگر تو عدل سے محبت کرے گا تو یہ مہر تجھے سچ کی طاقت دے گی، اور اگر تو ظلم کا ساتھی بنا تو یہی مہر تیری سلطنت کو خاک کر دے گی۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ کہتا ہے، بابا میں سمجھ گیا، خزانہ سونا نہیں بلکہ نیت کی پاکیزگی ہے۔ درویش مسکرا کر کہتا ہے، ضمیر تمہارا نام ہی تمہاری تقدیر ہے، اگر تم نے ضمیر سن لیا تو تمہیں کسی خزانے کی ضرورت نہیں۔ سورج طلوع ہوتا ہے، بادشاہ ضمیر درویش کے قدم چومتا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میری سلطنت طاقت پر نہیں انصاف پر چلے گی۔ میں رعایا کے لیے وہی کروں گا جو ایک باپ اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے۔ درویش آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، یاد رکھنا، حقیقی خزانہ زمین کے نیچے نہیں بلکہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ بادشاہ ضمیر محل واپس لوٹتا ہے، مگر اب اس کے دل میں روشنی کی سلطنت قائم ہو چکی ہے۔ وہ صندوق، وہ خط اور وہ مہر اب اس کے لیے صرف یادگار نہیں بلکہ ضمیر کی گواہی بن چکے ہیں۔ کہانی کا پیغام: اقتدار عارضی ہے مگر ضمیر کی بادشاہت ابدی ہے۔ خزانہ وہ نہیں جو زمین سے نکلے بلکہ وہ ہے جو دل میں ایمان سے جگمگائے۔